بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مدارس دینیہ میں جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور نئے طلبہ کی آمد ہوتی ہے تو ان طلبہ کو عام طور پر جو نصیحت کی جاتی ہے اس میں اس حدیث کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو خلوص نیت کی ایمان کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے بہت ہی اہمیت ہے۔ اگر ایمان لانے میں، اسلام قبول کرنے میں خلوص نیت نہ ہو تو شرعی اصطلاح میں اسے نفاق کہا جاتا ہے، اور ایسا ایمان رب تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور اگر نیک اعمال بجا لانے میں نیت ٹھیک نہ ہو تو شرعی اصطلاح میں وہ ریاکاری ہوتا ہے، اور ریاکاری والا عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے اسلام میں خلوص نیت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ صحیح بخاری شریف میں پہلی حدیث کے طور پر یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ اس سے بھی ایک رہنمائی ملتی ہے اور یہ اشارہ ہے کہ جتنے اس کے بعد معاملات ذکر ہوئے ہیں، ایمانیات کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، ان تمام کی قبولیت رب تعالیٰ کے ہاں ان میں خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمہ سب سے پہلی یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ داعیان دین کے لیے، مربیان ملت کے لیے اور مصلحین قوم کے لیے اپنی دعوتی سرگرمیوں میں نیت کا خالص ہونا اور صرف رب تعالیٰ کی رضا مطلوب رکھنا یہ کتنا ہی اہم ہے۔ جب نیت خالص ہو پھر انسان رب تعالیٰ کی رضا کے لیے مصائب، مشکلات، پریشانیاں برداشت کرتا ہے۔ اگر دعوت سے مقصود صرف رب تعالیٰ کو راضی کرنا مطلوب ہو پھر انسان دعوت کی بہتری کے لیے، اشاعت دین کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے محنت، کوشش، جستجو کرتا ہے۔ دعوت اور لوگوں کی اصلاح اس کا مقصد حیات ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی مشکلات، مصائب پر شکوہ نہیں کرتا، وہ اپنے اس مشن سے اعراض نہیں برتتا، وہ اپنے اس دعوت والے عظیم مشن کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ وہ دعوت والا عمل بھی رب تعالیٰ کے رضا کی خاطر کرتا ہے۔ اور اس دعوت کے مشن میں مسائب، مشکلات کا آنا، انہیں بھی وہ خندہ پیشانی سے رب تعالیٰ کے رضا کی خاطر برداشت کرتا ہے۔ تو نیت اس کا انسان کے عمل سے، کردار سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو، رب تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، تو انسان جس چیز کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جو نیک اعمال بجا لانے کے لیے لوگوں کو تلقین کرتا ہے اور جن برے اعمال سے روکنے کی لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، انسان کی اگر نیت ٹھیک ہو، رب تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ داعی خود اپنے قول پر عمل نہ کرے؟ پھر اس کے عمل اور قول میں تضاد نہیں ہوگا، پھر اس کا عمل و کردار معاشرے کے لیے مثالی ہوگا، پھر وہ دوسرے لوگوں سے بڑھ کر نیک اعمال بجا لانے کی جستجو کرے گا تاکہ لوگوں کو اعتراض کرنے کا کم سے کم موقع ملے، تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر رب تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں، تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر رب تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر لوگوں کے سامنے داعی کا عمل و کردار ہی نہ ہو تو لوگ دعوت سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان کی نیت خالص ہوتی ہے تو اس کی نیت کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے، اس کے کردار سے ہوتا ہے، اس کے گفتار سے ہوتا ہے۔ اور دعوتی سرگرمیوں کے لیے بھی خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھ کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔